پھر آئیے آپ پڑھیے. ہاں بیک لے لیتا اس نے رجوع کر لیا, آپ نماز پڑھیے. جی اگر کوئی امام یہ کہتا ہے کہ میں رجوع کر لیا میں نہیں کرتا ہوں, زبان سے کہہ دیا اس نے, تو آپ پڑھیے نماز. کسی کا انتقال ہوا ہو تو اس میں جنازہ کے جانے کے بعد دعا کرتے ہیں, کیا یہ دعا صحیح ہے؟ اور دعا میں کل مومنین, کل کائنات, اسی طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. 5 سے 10 منٹ کل مومن کل کائنات, کل مومنین کل کائنات, اسی طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. 5 سے 10 منٹ تک ایسے ہی الفاظ یوز کرتے ہیں. یہ دعا قبر پہ لکھا ہے, یہ انتقال جاتے ہوئے جی کیا دفنانے کے بعد, جانے کے بعد, جنازے ہاں. جانے کے بعد تو یہ دعا کرتے ہیں, یہ کہاں تک جائز ہے؟ ایک منٹ یہ سوال ہو جائے. سوال یہ ہے کہ انسان کو جب دفنا دیا جاتا ہے, ایک انسان دنیا سے چلا گیا, تو جب اس کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو گھروں میں دعائیں کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ اجتماعی دعائیں کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آپ کا کوئی بھائی دنیا سے چلے جائے اور اس کو آپ دفن کر کے نکلو تو اس کے حق میں دعائیں کرو کہ اللہ رب العالمین اس کے سوالات میں کیا کرے, آسانی فرمائے. آپ دعا کریں, یہ چیز ثابت ہو گئی. آپ کو اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا تو ثابت ہو گیا. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. کیا اجتماعی دعا قبر پر کھڑے رہ کر مت کریے, منفرد اکیلے دعا کر کے آپ آ جائیے. پہلی چیز یہ ہو گئی. اور اگر کوئی گھر میں بھی دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. گھر میں بھی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے. اجتماعی طور پر مت کیجیے, کیونکہ اجتماعی کرو گے تو آپ کا یہ عقیدہ بن سکتا ہے کہ یہ نبی نے کیا ہے, جبکہ نبی نے ثابت نہیں. تو آپ جو ہے انفرادی طور پر دعا کر سکتے ہیں, جو کہ چیز ثابت ہے. یہ دعا کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں. اب سوال ہے کل کائنات, آئی تھنک کیا ہے, کل کائنات اور کل مومنین, کل کائنات اور کل مومنین. اگر یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے دعا جو کر رہا ہے اس کا یہ عقیدہ کل کائنات, مطلب یہ کہہ کس کو رہا ہے, کس کو پتہ ہے کہہ کس کو رہا ہے. اس لیے کل ملا کے یہ انفرادی طور پر دعا کرو, مسئلہ ہی ختم. یعنی کہ انفرادی طور پر کرو گے تو یہ ایشو نہیں آئے گا. اب کوئی بندہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بخش دے, آ گیا ایشو. یعنی جو دفن کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اس کی تو بخشش کر دے, آ گیا ایشو, آ گیا. کیوں؟ کیونکہ وسیلہ 3 جو جائز ہے بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں مل گیا, بخاری 10 کے اندر ہمیں مل گیا کون کون سے وسیلے جائز ہے. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ذریعے آپ دعا کر سکتے ہو, وسیلہ تلاش کر سکتے ہو. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, مجھے کیا کر, بخش دے. اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھے کیا کر, بخش دے. اے اللہ تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ مجھے بخش دے. اے اللہ تجھے تیرے وہاب ہونے کا کہ مجھے اولاد دے. وہاب یعنی دینے والا, وہاب ہونے کا واسطہ تو مجھے اولاد دے. یہ چیز وسیلہ آپ کو مل گیا ہے جو ثابت ہے. دوسرا بخاری کے اندر ہم نے دیکھا 1010 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو اے اللہ رب العالمین ہم ان کے ذریعے آپ کو ان سے کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کے ذریعے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے, ان کے چچا کو کہتے ہیں. تو یہ والا وسیلہ جائز ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی نیک انسان ہے جو زندہ ہے, مردہ نہیں, جو دنیا سے جا چکا ہے نہیں, آپ کی نظر میں کوئی نیک انسان ہے جو زندہ ہے, آپ اس سے جا کر کہہ سکتے ہو میرا بھائی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے, اللہ سے دعا, وہ امام بھی ہو سکتا ہے مسجد کا, آپ جا کر کہہ سکتے ہو, آپ دعا کر دیجئے. یہ وسیلہ بھی کیا ہے, ثابت ہے. جو دنیا سے چلے گیا اس کے نام کا وسیلہ اگر جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وسیلہ نہیں لگاتے. میں نہیں بولوں گا, آپ بولو. اگر یہ وسیلہ جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ کس کے پاس جاتے, حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول کے پاس نہ جا کر عباس کے پاس آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا سے چلے گیا ہے اس کے ذریعے آپ وسیلہ تلاش نہیں کر سکتے ہیں. جو زندہ ہے, نیک ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ دعا کر دیجئے. تیسرا وہ بھی بخاری کے اندر آتا ہے, 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے, اپنے نیک اعمال کا ان لوگوں نے کیا کیا,
وسیلہ دیا، یعنی کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک عمل کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس نیک عمل کی وجہ سے مجھے کیا کر بخش دے، میری یہ دعا قبول فرما. یہ آپ دعائیں کر سکتے ہو جو وسیلہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے. جو ہم نے کہہ دیا لوگوں کو الو بناتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ وسیلے کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچو. قرآن کہہ رہا، اور یہ اہل حدیث لوگ جو بیوقوف ہے آپ کو ایڑا بناتے کہ وسیلہ نہیں جائز ہے، اور ہم تو خود کہہ رہے وسیلہ جائز ہے. یہ والا ہم کیا کہہ رہے، یہ والا وسیلہ جائز ہے. قرآن نے کہہ دیا وسیلہ تلاش کرو، اب کہاں سے تلاش کرو کون بتائے گا؟ بتاؤ. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. قرآن نے کہہ دیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. اب کون سے کون بتائے گا؟ قرآن احادیث بتائے گی نا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ نے بتا دیا وسیلہ تلاش کرو، اب کہاں سے تلاش کرو وہ حدیث بتائے گی ہمیں. تو وہ حدیث نے ہمیں بتا دیا یہ 3 وسیلے جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ جب آپ نہیں لگا سکتے ہو تو کسی اور کی تو بات ہی الگ ہے. انفرادی طور پر بہرحال آپ دعا کر سکتے ہو. کسی اور